اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس پروگرام کا نامی ہے پیغام خطبہ فدق۔ حالانکہ ابھی تک ہم خطبے کے نزدیک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ہمارا یہ تیسرا ایپیسوڈ لگاتار قسط وار سلسلے وار آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج بھی جو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں ان میں ہم خاص طور پر سرکار مدینہ حضور ختم مرتبت کی رحلت کے کتنے دنوں کے بعد فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے چھینا گیا، کچھ ایسی باتیں، اور چھیننے سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ یہ کہ جس بنا پر اور جس بنیاد پر خطبہ فدق کو واپس لیا گیا اس کی حقیقت کیا ہے۔ آیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ گواہوں کے ساتھ گئی تھی، یا گواہوں کو لے جانے کے بعد وہاں پر گواہوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم گواہیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا خلیفہ وقت کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے گواہ مانگے۔ بہت ایسے ہی سارے سوالات جو پیغام خطبہ فدق کے حوالے سے ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں بھی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر سے ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے آقا یہاں پر موجود ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو گزرے ہوئے ہمارے 2 ایپیسوڈ ہیں یقیناً وہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے ہوں گے۔ آئیے پھر سے سوالات لے کر آقا خدمت پہ چلتے ہیں۔ آقا، بہت ساری باتیں فدق کے حوالے سے ہم لوگوں کے مابین درمیان میں ہوئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین تک وہ ساری باتیں پہنچی ہوں گی، اور جس طریقے سے آپ نے سمجھایا اور جس طریقے سے آپ نے بتایا اور جس طریقے سے الفاظ کا انتخاب ہوا سینٹنس کے لیے، جملوں کے لیے، کہ آسانی کے ساتھ ہم اپنی باتوں کو کنوے کر سکیں اور اس پیغام خطبہ فدق کو لوگوں تک پہنچا سکیں، اسی سلسلے کی اس کڑی میں سب سے پہلا سوال جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں، جو اہم ہے اور مہم بھی ہے، مہم اس بنیاد پر ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آیا رسول اللہ کی وفات کے کتنے دن گزر جانے کے بعد، کتنی ہی کم وقت کے بعد، یا کتنی ہی زیادہ وقت کے بعد آیا رسول اللہ کا کفن میلا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی یہ والا کام نہ کرو، ابھی تو قبر میں کفن بھی میلا نہ ہوا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ رسول خدا کے رحلت کر جانے کے کتنے دنوں کے بعد فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے چھینا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ مولانا عقیل صاحب قبلہ، بسم اللہ۔ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت ہی دلدوز ہے، بہت ہی جاں گداز ہے اور دل خراش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی بہت تکلیف ہوگی، اور یہ جو ناظرین ہمارے ہیں جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت تکلیف ہوگی۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ فدق رسول خدا کی رحلت کے بعد یا ان کی شہادت کے بعد، کیونکہ ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا، سلو پائزن دیا گیا، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ رسول خدا کے جانے کے بعد کتنے دن ان لوگوں نے صبر کیا، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کتنے پیغمبر کی رحلت کے کتنے دن بعد وہ فدق چھینا گیا، یوں کہا جائے۔ آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے کہ 10ویں دن، پیغمبر کی رحلت کے 10ویں دن یہ فدق جو ہے ان کی اس بیٹی سے چھینا گیا ہے کہ جسے پیغمبر نے بضعۃ منی کہا، اس بیٹی سے چھینا گیا کہ جسے پیغمبر اسلام نے اپنی عزیز ترین، یعنی کئی بار یہ کہا کہ سب سے زیادہ مجھ سے جو نزدیک ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، تو 10 دن بھی انتظار نہیں کیا۔ ابھی فاطمہ زہرا کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فاطمہ زہرا اپنے بابا کا غم منا رہی تھی،
ماتم اور سوگ میں تھیں، اور اچانک جناب فاطمہ زہرا کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ جو آپ کے کام کرنے والے جنہیں جناب فاطمہ زہرا نے اپوائنٹ کیا تھا باغ فدق میں، ان کو نکال دیا جاتا ہے، اور حکومت وقت اپنے لوگوں کو وہاں پر بھیج کر فدق پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، جبکہ غلط ہے، کہ فدق پر ان کا حق نہیں تھا، بی بی کا حق نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، تو بھی 10ویں دن آپ سے فدق چھین لیا جائے، یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے بھائیوں، تمام باتوں کو بھول جائیے کہ فدق کا واقعی مستحق کون تھا، تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بہت ہی پیاری بیٹی تھی پیغمبر کی۔ پیغمبر، آپ سب جانتے ہیں کہ جب بزم میں پیغمبر میں بی بی آ جاتی تھیں تو خود آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تعظیم فضائل کی بنیاد پہ تھی، مناقب و محاسن کی بنیاد پہ تھی، لیکن اتنا بھی برداشت نہ ہوا ان لوگوں سے، اور 10ویں دن فدق کے اوپر قبضہ کر لیا گیا۔ اور آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے جو یہ فدق چھینا گیا، تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کفن جو ہے وہ ابھی میلا نہیں ہوا ہے، جی اور ابھی کفن میلا بھی نہیں ہوا ہے، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، جی سرکار مدینہ حضور ختم مرتبہ جو ہے جناب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا استقبال کرتے تھے۔ جی 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 یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، بالکل پھر صحیح اپنی جگہ پر لے جا کر بٹھاتے تھے۔ ہے۔ جی جی کیا اس بات کو کہ جو خود روایت ہاں جن کے بارے میں علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہاں جو یہ روایت کی جاتی ہے، ہاں کیا اس کا بھی پاس و لحاظ نہ رکھا گیا؟ جی ہاں، دیکھیے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ فدق ان سے لے لیا گیا ہے، تو آپ احتجاج کے طور پہ آپ نے چادر اوڑھی، اور آپ وقت کا جو خلیفہ تھا اس کے پاس جاتی ہیں، اور جانے کے بعد اس طریقے سے آپ نے گفتگو کی ہے، اس طریقے سے آپ نے احتجاج کیا ہے کہ وہاں پر جو مہاجرین اور انصار بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رونے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ، یہ کیفیت تھی آپ کے گفتگو کے انداز میں۔ اور جب آپ نے اپنا حق مانگا ہے تو خلیفہ وقت نے ایک عجیب بات کہی، مولانا سنیں، وہ کہتے ہیں خلیفہ وقت کہ آپ گواہ لے کر آئیے۔ یہی میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ شہزادی سلام اللہ، اور ہم نے اولاً بھی پروگرام میں اس بات کو ذکر کیا کہ جی شہزادی سلام اللہ علیہ سے کیا گواہ مانگے گئے، جی اور اگر گواہ مانگے گئے تو وہ گواہ کون کون سے تھے؟ جی ہاں جی ہاں، تو کہا کہ آپ گواہ لے کر آئیے۔ پہلی بات، عربی زبان میں اور فقہی اصطلاح میں یوں کہا جائے جی کہ ایک لفظ ہے جس کو ذل ید کہتے ہیں۔ جی ذل ید کا مطلب یہ ہوتا ہے انگلش میں پوزیشن، قبضہ، جس کے پاس قبضہ ہوتا ہے۔ کتاب القضاء میں تمام مسلمان دیکھ سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، کہ جس کے قبضے میں ملکیت ہوتی ہے اس سے گواہ نہیں مانگا جاتا، یہ یاد رکھیے گا۔ جسے اس ملکیت کو اپنے قبضے میں کرنا ہے اسے گواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظر، یہ اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے، اور یہ دنیا کا آج تک کا دستور ہے کہ جس کے پاس پوزیشن ہوتا ہے وہ گواہ لے کر نہیں آتا ہے، جسے پوزیشن لینا ہوتا ہے وہ گواہیاں لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور فقہی مسئلہ ہے، چاہے وہ حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، اور حنفی ہوں، جعفری ہوں، سب کا نظریہ یہی ہے کہ ذل ید
کو گواہی نہیں دینی ہے. جو چھین رہا ہے کہ میں تمہارے پاس جو مال ہے وہ میرا ہے، اسے گواہی دینا ہے کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات مولانا سنیں، وہ یہ ہے کہ وہ پرسنالٹی، وہ ہستی، وہ شخصیت آج خلیفہ وقت کے سامنے ہے کہ جس کے سر پر آیہ تطہیر کی چادر سایہ افغن ہے. جزاک اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بات خلیفہ وقت بھی جانتے ہیں کہ یہ چادر تطہیر کی وارثہ ہیں جناب فاطمہ زہرا. یہ قصہ میں یہ شامل ہیں، یہ پنجتن کی ایک جز ہیں جناب فاطمہ زہرا، ان کو معلوم ہے. اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جناب بھی کہتے ہیں کہ آپ فاطمہ زہرا سے پیدک چھینا گیا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر آپ کا قانون تھوڑی دیر کے لیے الٹا ہو گیا ہو کہ نہیں ذلیت سے بھی گواہی چاہیے، جس کے پاس قبضہ ہے، جس کے پاس پوزیشن ہے، اس کو بھی گواہی دینے کی ضرورت ہے، تو کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ آیہ تطہیر جس کی شان میں نازل ہوئی ہے، جو کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتی، جو کسی کا مال غصب نہیں کرے گی. آیہ تطہیر نے جو ہے کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا کہ ان سے کوئی گناہ ممکن نہیں ہے. میں ایک بات عقیل صاحب بیان کر دوں، بڑی عجیب بات ہے کہ برادران اہل سنت میں آیہ تطہیر کے بارے میں اور ہمارے درمیان یہ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب جب سے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اس وقت سے یہ کوئی غلطی نہیں کریں گے، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہیں، جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ غلطی نہیں کریں گے. آیت تطہیر نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کچھ بھی مان لیجئے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے غلطی کا امکان نہیں ہے کہ ایک غلط چیز کے لیے وہ دعویٰ پیش کریں گی. لہذا ان کو یہ چاہیے تھا کہ گواہی جو ہے جناب فاطمہ سے نہ مانگتے، اور یہ مال جو ہے، یہ پراپرٹی جو ہے، یہ باغ فدق جو ہے، یہ بغیر گواہی کے جناب فاطمہ زہرا کو دے دیتے. میں نے اس کے پہلے جو ایپیسوڈ ابھی گزری ہے اس میں آپ دیکھیں گے میں نے تفصیل سے بیان کیا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو حق تھا حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کو ایسا لگا کہ صاحب دے دینا چاہیے، اور یہ واقعاً انہوں نے یہ کیا بھی. لیکن دو شخصیتیں سامنے آئیں اور انہوں نے کہا کہ صاحب جناب ابو بکر صاحب آپ جو ہے اس کو نہیں دیجیے. دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فدق کا مال جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. جو اس کا کیا بولتے ہیں، جو اس کا فائدہ ہوتا تھا، جو سود ہوتا تھا، جو اس سے نفع ملتا تھا، وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. یہ میں وٹنس ہوں، یہ دونوں نے یہ بات کہی. اب جناب ابو بکر کے پاس دو چیزیں تھیں. ایک طرف انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں اور حضرت عمر و حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. جناب ابو بکر نے یہ بات کہی، لیکن ان کے ساتھ سامنے ایک مسئلہ تھا. ایک طرف یہ سیدہ کی حقانیت ہے، سچائی ہے، اور دوسری طرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ان دونوں جو ان کے خاص دوست ہیں ان کی بات کو کیسے کاٹ دیا جائے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا. میرے بھائیوں سنیں اس بات کو، بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں، پلیز آپ پوری توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں گے. انہوں نے کیا کہا جناب ابو بکر نے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس فدق کو لے لیتا ہوں اپنے قبضے میں، اور میں وہی کام کروں گا جو آپ کے بابا رسول خدا کرتے تھے. یہ بات انہوں نے کہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں گے. میرا سوال آپ تمام لوگوں سے ہے کہ کیا حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ صحیح ہے؟ میری بات اب تک پہنچی نہیں پہنچی؟ یعنی کار خیر آپ کو کرنے کا پورا اختیار ہے،
لیکن کسی کا مال چھین کر آپ کار خیر کر رہے ہیں تو یہ کار خیر نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. آپ نے کہا صاحب نہیں ہم اسے جیسے رسول خدا کرتے تھے، رسول خدا کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان کا مال تھا، لیکن جب انہوں نے جناب فاطمہ کو دے دیا تو ان کے کہنے سے مسلمانوں میں تقسیم کرتے تھے. آپ کون ہوتے ہیں اس مال کو تقسیم کرنے والے؟ بے شک یہ جناب فاطمہ زہرا کا مال ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دوں کہ میرے ایک رشتہ دار کی ایک پراپرٹی ہے اور میں اس پہ قبضہ کر لوں اور وہی کام کروں جو وہ کر رہا تھا. جیسے وہ اس دکان سے مثلا غریبوں کی مدد کرتا تھا، مسجدوں کو آباد کرتا تھا مثال کے طور پہ، تو کیا میرا یہ عمل صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا، بلکہ مالک کو راضی ہونا چاہیے. جو رسول کرتے آئے تھے آپ بھی وہی کر رہے ہیں، غلط ہے. آپ کو جناب فاطمہ زہرا سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ ہے، اس پر جو ہے سب لوگوں کو توجہ دینا پڑے گا. جناب عبد الرحمن ابن عوف نے اور حضرت عمر نے کہا کہ وہ کام جو رسول اللہ کرتے تھے وہ آپ کیجئے گا، اور جناب ابو بکر نے کہا ہاں ہم بھی وہی کام کریں گے، اس لیے فدق جناب فاطمہ سے لے رہے ہیں. نہیں لے سکتے ہیں. مالکہ فدق کی اگر کوئی ہے تو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے سلام اللہ علیہا. سوال ابھی یہاں پر قائم ہے آغا. جی. سوال یہ ہے کہ کیا گواہ مانگے گئے؟ جی ہاں بالکل، انہوں نے گواہ مانگے کہ آپ گواہ لے کر آئیے. کیوں؟ تو جناب فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ جو روایت معتبر میں پیش کر رہا ہوں، مولا علی کو لے کر آئیں اور حضرت ام ایمن کو لے کر آئیں. یہ دو کو. گواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ ایک سوال یہاں پر لوگ کرتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی کہاں تھے، حضرت ابو ذر غفاری کہاں تھے؟ مثال کے طور پہ ایک سوال ہے نا کہ یہ ان کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ بہت سے بنی ہاشم کے لوگ تھے. گواہ کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے. گواہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس عمل کو دیکھا ہے. یعنی مولا کائنات ام ایمن ام سلمہ نہیں، ام سلمہ نہیں جی، صرف مولا کائنات اور ام ایمن آئی تھی. لیکن اور لوگ کیوں نہیں آئے؟ بعض مسلمان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر جناب فاطمہ کو پیغمبر نے دیا تو صرف دو ہی گواہ کیوں ملے؟ جناب سلمان کیوں نہیں آئے؟ جناب ابو ذر کیوں نہیں آئے؟ جناب مقداد کیوں نہیں آئے؟ یہ تو جو ہے ان کی پارٹی کے تھے، ان کو آنا چاہیے تھا گواہی میں. نہیں، گواہی کا مطلب سنیے، گواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس عمل کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ہم نے یہ چیز اپنے کانوں سے سنی ہے. تو پیغمبر نے یہ جو فدق دیا تھا یہ جناب سلمان فارسی کے سامنے نہیں دیا تھا. جناب سلمان فارسی تو گھر کے باہر تھے، گھر کے اندر مولا علی تھے، ام ایمن تھیں، تو ان کے سامنے دیا تھا. اس لیے مولا ان لوگوں کو لے کر آئے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں گواہی مانگی گئی تھی، اور اس کے جواب میں جناب ام ایمن کو پیش کیا تھا اور مولا علی کو پیش کیا تھا. سوال یہ بنتا ہے کہ کیا خلیفہ وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گواہی مانگے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کیوں کا جواب. ہاں میں اس کو ایک بات اور عرض کر دوں، یہ ایک بہت بات میرے ذہن میں آ گئی ابھی، اس کو بھی سن لیجئے کہ انہوں نے جو ہے جب گواہی مانگی نا، تو جب یہ مولا علی کو پیش کیا اور جناب ام ایمن کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ انکمپلیٹ گواہی ہے، یہ ناقص گواہی ہے. کیسے؟ کہا گواہی کے لیے دو مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. تو یہاں پر ایک مرد ہے اور کیا ہے؟ ایک ہی عورت، ایک عورت ہے، تو ایک عورت کی اور ضرورت پڑے گی. انہوں نے یہ جواب دیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ جناب ابو بکر جو ہیں وہ منکر ہیں اور جناب فاطمہ زہرا کیا ہیں؟ وہ مدعی ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے اپنے پروگرام میں جو سلسلہ وار یہ ہمارا پروگرام چلا ہے پیغام
خطبہ فتح ہم نے اس سے پہلے کی ایک قسط ہے، ایک پہلے کا پروگرام ہے، ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم نے آپ کے سامنے مدعی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مدعی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو ہمیں ہمارے لیے لازم ہے، اور جتنے ویورز ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمارا پرانا پروگرام جو ہے ایپیسوڈ 2 اور ایپیسوڈ 1 کو ملاحظہ کریں، آپ کے سامنے پوری تفصیل رہے گی۔ بسم اللہ۔ جی جی، تو آپ جانتے ہیں کیوں نہیں مانگ سکتے گواہی؟ اس لیے نہیں مانگ سکتے کہ مدعی جو ہے وہ گواہ نہیں پیش کرے گا، بلکہ منکر کو جو ہے وہ قسم کھانی پڑے گی۔ ہاں، یہ وہی والی بات ہوئی کہ پوزیشن جس کا ہے اس کو گواہ نہیں لانا ہے، جس کو پوزیشن لینا ہے اس کو گواہ لینا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جناب جب آپ کو معلوم تھا کہ فاطمہ زہرا مسلمانوں میں ہی یہ فدق کی جو آمدنی تھی تقسیم کرتی تھی، تو آپ کو لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جو وہ کام بی بی کر رہی ہیں وہی کام جو ہے آپ کریں گے کسی کا مال چھین کے۔ اس سے بہتر یہی ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ جس کا مال ہے اسی کے قبضے میں رہنے دو، اور وہ ویسے ہی تقسیم کرتی، ویسے ہی اس مال کو لوگوں میں بانٹتی جیسے ان کے بابا تقسیم کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ ایک عقلی بات ہے یہ۔ بالکل، لیکن ابھی وہ مسئلہ پھر وہ اپنی جگہ پر باقی ہے کہ وہ جو گواہوں کے نصاب کا انکار کیا خلیفہ وقت نے، اس کا ریزن کیا بنا؟ وہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک مرد اور 2 عورتیں، جی جی، تو اس کو کس بنیاد پر انکار کیا گیا؟ کہ آپ نے کہا کہ ایک مولا کائنات ہے اور ایک بالکل، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گواہی میں 1.5 گواہی ہے آپ کی، ان کے حساب سے 2 گواہی نہیں ہے، 1.5 گواہی ہے، اور اسلام میں 2 گواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ایک خاتون اور آ جائے تو آپ کی گواہی مانی جائے گی۔ اس کا سب سے زیادہ جو اہم جواب ہے وہ یہ ہے کہ علامہ امینی نے اس بات کو کہا ہے کہ آپ جو ہے سب سے بہتر یہ چیز تھی کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کو وارث آئے تطہیر سمجھ کے اور دختر مرسل اعظم سمجھ کر اقطاع کی شکل میں آپ جناب فاطمہ زہرا کو یہ فدق دے دیتے تو کوئی نزاع نہ ہوتا۔ اقطاع کی وضاحت فرمائیے۔ جی ہاں، جی ہاں، اقطاع کہتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ کہ جو کسی نیک عمل میں دیا جاتا ہے حکومت وقت کی طرف سے، یعنی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو جو ہے کوئی بھی پراپرٹی دے سکتی ہے۔ آج ہندوستان میں آپ دیکھیے اپنی جانب سے حکومت کی طرف سے اگر جناب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا حق نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ان کا حق نہیں بھی ہے، اور اس کے لیے وہ دربار تک اور وہاں تک آ گئی ہیں، تو اتنی عظیم خاتون آئی ہیں، تم کو پاس و لحاظ نہیں ہے جناب فاطمہ زہرا کا، پیغمبر اسلام کا، تم اقطاع سمجھ کے جو ہے یعنی وہ پراپرٹی جو گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے عام لوگوں کو، تم جناب فاطمہ زہرا کو نہیں دے سکتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے، اس پر غور کیجئے گا، اس پہ غور و فکر کیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علامہ امینی کی یہ بات کتنی امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی علامہ امینی کی بات ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہم نے شروع سے لے کر آخر تک اس تیسرے پروگرام میں، اس تیسرے ایپیسوڈ میں کی ہیں، اگر اس کو خلاصہ کیا جائے تو اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ میں پوری تقریر کا خلاصہ چند جملوں میں پیش کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیے گا 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک منکر ہے اور ایک مدعی ہے۔ منکر اسے کہتے ہیں جو انکار کر رہا ہو، مدعی اسے کہتے ہیں جو ایک دعویٰ پیش کر رہا ہو۔ جناب فاطمہ زہرا نے دعویٰ پیش کیا کہ یہ فدق ہمارا ہے، خلیفہ وقت نے انکار کیا کہ یہ فدق تمہارا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، فقہ یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس پوزیشن اور قبضہ ہو وہ جو ہے نہیں کہہ سکتا کہ تم گواہ پیش کرو، منکر کو چاہیے کہ وہ قسم کھائے، اور مدعی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شرعی اعتبار سے، فقہی قوانین کے ذریعے سے اگر یہاں پر گفتگو ہوگی تو پورا حق جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوگا۔
ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، عالم اسلام میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا اور جو ناظرین ہمارے ہیں ان کے سامنے بھی، مجھے نہیں پتا کہ خیبر سننے کے بعد کتنے لوگ شیعہ ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ احد سننے کے بعد کتنے لوگ شیعہ ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ سرکار مدینہ سے لے کر مولائے کائنات اور جتنے بھی ہمارے معصومین ہیں ان کے فضائل سننے کے بعد کتنے لوگ شیعہ ہوئے، مگر عالم اسلام اس بات کو جانتا ہے کہ فدق کے مسئلے کو لے کر، خاص طور پر شہزادے سلام اللہ علیہ کو لے کر کے وہ گھر سے باہر نکلی اور فدق کا مطالبہ کیا، اور آج بھی ایک عام انسان بھی یہ کہتا ہے کہ اگر بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بھی اگر بیٹی مطالبہ کر لے کسی چیز کا تو آدمی کہتا ہے کہ ارے یہ لڑکی ذات ہے، اس کو یہ چیز دے دیا جائے۔ کیا عالم اسلام جو آج اس بات کو مانتا ہے اور جس کی وجہ سے مذہب تشیع کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو قرآن کی زبانی صدیقہ کہا گیا، آخر اس سے گواہی مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی، وجہ کیا تھی؟ جی ہاں، دیکھیے یہ جو آپ کا سوال ہے جی کہ صدیقہ سے گواہی کیوں مانگی گئی، جی پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو لفظ صدیقہ ہے یہ وہ لقب ہے جو خود پیغمبر نے دیا ہے جناب فاطمہ زہرا کو۔ جی تو کچھ القاب ایسے ہیں کہ لوگوں نے لے لیے ہیں، لیکن وہ لقب جو خود وہ ہستی دے کہ جس پر وحی الہی کا پہرا ہو، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تو پیغمبر وحی الہی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ فدق بھی جو پیغمبر نے دیا وحی الہی کے مطابق دیا۔ آپ کو صدیقہ جو کہا وہ وحی الہی کے مطابق کہا، اور آپ علماء خطبہ اور ذاکرین سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ صدیقہ اس سچ بولنے والی عورت کو کہا جاتا ہے، اس سچ بولنے والی خاتون کو کہا جاتا ہے جو کہہ دے تو واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا اتنی عظیم خاتون ہیں کہ پیغمبر جنہیں یہ سند دے رہا ہو، اس کے بعد بھی آپ کا سوال یہ ہے کہ کیوں ان سے جو ہے گواہی مانگی گئی، اس کی وجہ صرف یہی ہے مولانا عقیل صاحب اللہ، جی جو آپ نے سوال کیا ہے دردناک جواب ہے اس کا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر اس انکم سے، اس آمدنی سے جناب فاطمہ زہرا لوگوں کو جو ہے ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو پرابلمس ہیں، اس کو حل کریں گی تو لوگ کھنچ کر جو ہے اہل بیت کے در پہ آئیں گے۔ ان کو آئسولیٹ کر دو، ان کو الگ تھلگ کر دو، ان کو تنہا کر دو، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سی جو ہے جسے کہا جائے کہ سازشیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک سازش ہے کہ جس کو باغ فدق کا غصب کرنا کہا جاتا ہے، ایک سازش اور بھی ہے جو شاید اس سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے علی کی ولایت کو چھین لینا، جانشینی کو چھین لینا۔ اصل میں کہہ سکتا ہوں کہ جانشینی فدق کے مقابلے میں بہت بلند چیز ہے، اور مولا علی کی ولایت کو جو ہے چھین لینا، ان کی جانشینی کو، ان کی نیابت کو چھین لینا، ان کے مولا ہونے کو کے معنی کو جو ہے غلط معنی پہنانا، یہ ایک بڑی چیز ہے، اسی جی لیے تو پہلے اس کو چھینا گیا ہاں اور ہاں اس کے بعد باقی یہ سب جی ہاں یہ ولایت کو اس لیے چھین لیا کہ اب اس کے بعد ساری چیزیں آہستہ آہستہ چھین لی جائیں، چھینی جا سکتی ہیں۔ نیابت کو چھین لیا، اور پھر کہا کہ رسول خدا نے کہا ہے کہ وہ مال، یہ مال جو ہے ہمارے خلیفہ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو پہلے خلافت چھینی اور خلافت کسی کو اور دے دی، اور اس کے بعد وہ جو ہے سلسلہ قائم کیا۔ اس میں سے ایک باغ فدق ہے جس کا مقصد اور عنوان اور نیت اور ارادہ صرف یہی ہے کہ جناب فاطمہ کو اور آل محمد کو جو ہے ان دنیا والوں سے دور کر دیا جائے۔ لیکن دنیا یاد رکھ لے کہ ظاہر جسم کے اوپر حکومت کرنا اور ہوتا ہے، دلوں پر حکومت کرنا یہ محمد و آل محمد کا کردار ہے۔ ناظرین، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اشرف رضوی صاحب رئیس شیعہ علماء بورڈ مسلسل ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے، اور ہم انتہائی شکرگزار ہیں کہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا۔ آج ہمارا یہ تیسرا پروگرام تھا پیغام خطبہ فدق کے حوالے سے، کہ جو مسلسل آپ کی خدمت میں سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں جو ہم نے سوالات رکھے تھے ان سوالات میں سے
اہم ترین سوال یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد یا آپ کی شہادت کے کتنے دنوں کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا حق غصب کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 10 دن سرکار مدینہ حضور ختم مرتبت کو اس کائنات سے گزرے ہوئے ہوا تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ان کا حق، اور صرف حق ہی غصب نہیں کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے گواہان کو طلب کیا گیا، اور صرف گواہان کو ہی طلب نہیں کیا گیا بلکہ ان گواہیوں کو بھی رد کر دیا گیا جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ، صدیقہ، طاہرہ، بنت رسول، بنت رسول، ام ابیہا، جسے ام الحسنین، بی بی شہزادی سلام اللہ علیہ کے القابات ہیں، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، محدثہ. بس یہ اگر میں آپ کی خدمت کروں صرف لفظ سے جو بی بی سلام اللہ علیہ کے القابات ہیں وہ 70 سے زیادہ ہیں، تو آپ منزل استحجاب میں آ جائیں گے. ناظرین، بے پناہ فضائل و کمالات ہونے کے باوجود بھی شہزادی سلام اللہ علیہ سے باغ فدق کو اس لیے غصب کر لیا گیا کہ باغ فدق وہ اثاثہ تھا عالم اسلام کے لیے کہ جس کے بعد عالم اسلام میں کوئی بھی مسلمان بھوکا نہ رہتا، پریشان نہ رہتا. آج بھی جو غریب ہیں، جو کسب پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آج بھی اگر فدق ان کے واقع حقداروں تک ہوتا تو مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوتی. ناظرین، ایام فاطمی کے دن چل رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے شہادت کے اعتبار سے جہاں جہاں بھی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں ان مجالس میں ضرور شرکت کریں، اور کوشش کریں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کی معرفت میں مزید اضافہ کیا جا سکے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو یقیناً ضرور پسند بھی آ رہا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی کر رہا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ جس چینل کے ذریعے سے اس پروگرام کو دکھایا جا رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کریں، اور جو باتیں آپ سن رہے ہیں اس کو بھی خانوادے کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ڈاکٹر ترابی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مجلس اور ساتھ ہی ساتھ نوحے اور غم کے بکا اور رونے اور گریے کے سلسلے کو قائم و دائم رکھے، باقی رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.